الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماعات کی بات ہو تو لوگ حج بیت اللہ کے وقت مسلمانان عالم کے اجتماع کا حوالہ دیتے ہیں یا بھارت کے کمبھ کے میلے کا ذکر کرتے ہیں. کمبھ کے میلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ میلے میں 7 کروڑ افراد نے شرکت کی، جو روئے زمین پر اب تک سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہے. مگر یہ میلہ ہر تیسرے سال بعد منعقد ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور انسانی اجتماع ہے جہاں لاکھوں افراد ہر سال جمع ہوتے ہیں. بھائی خانہ جنگی کا شکار رہا ہے اور اب بھی دہشت گردی کے شکار ممالک کی فہرست میں آتا ہے. یہ اجتماع اربعین کا ہے. ہر سال چہلم امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں افراد کربلا میں جمع ہوتے ہیں اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اربعین کے موقع پر پچھلے چند برسوں میں ہونے والے اجتماعات میں دنیا کے کونے کونے سے زائرین یہاں پہنچے. ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا شکر خدا پر پہ چلا جب میرے سرزمین نجف پر رکھے قدم دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ امم یا شہ امم یا شہ امم یہ تجھ سے محبت ہے میری یہ تجھ سے محبت ہے میری. سال 2000 اس بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا اور عاشقان امام حسین علیہ السلام، میں اس وقت کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کے بالکل سامنے موجود ہوں اور آپ تمام مومن و مومنات کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. بالنسبة لهذا داعش ما داعش يعني هذا ما يخوفنا أبدا، يعني إخواننا ولد عمنا في القتال حاليا وإحنا هنا موالين، أبد ما يخوفنا هذا الشيء. موالين يعني قلت لك في الدنيا وفي الآخرة ما يخوفنا، هذا الشيء بسيط يعني كم يوم ويخلص هاي مال داعش. قد حلقات باب المطار مطار النجف الدولي، طلعت اليوم الساعة 5 الصبح والحمد لله والشكر، وصلت لحد الآن يمتي 439 الحمد لله والشكر، قاصدين إلى سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم إنه ثورة ورمز للإنسانية لا للشيعة خاصة لا للإسلام جميعا والحمد لله والشكر. معك المشرب على طول الطريق، سفرة لا تعجز أبدا وكافية للملايين مو بس العراق حتى من خارج البلد إن شاء الله. من منطقة القطيف في السعودية اجينا عن طريق البحرين إلى النجف طيران، ومن النجف الأشرف إن شاء الله متوكلين إلى أبو عبد الله الحسين. Sammy, I'm from Brighton. I'm here today in Najaf. It's my first time here and I'm walking towards the shrine of Imam Hussein ibn Fadl Abbas alayhi salatu wassalam. I'm originally half Palestinian, half English. It's my first time here. Imam Hussein is the greatest thing that's ever happened to my life.
اللہ کی طرف سے جب بھی آزمائش آئی، اہل بیت اطہار نے اس آزمائش کو اپنی جانوں پر سہا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ جو اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یعنی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مصداق اس آیت کریمہ کا ہمیں نظر آتا ہے تو حضرت امام عالی مقام کی وہ کوشش کاوش اور وہ شہادت کا معاملہ اور واقعہ کربلا کے اندر آپ کی موجودگی اور آپ کا اپنے تمام مال، اسباب، اثاثہ جات، حتیٰ کہ قیمتی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا معاملہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ کروڑوں لوگ، 2.5-3 کروڑ لوگ کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، کیوں؟ حالانکہ اس سرزمین میں جنگ ہو رہی ہے، دنیا کے بدترین دہشت گردوں سے جنگ ہو رہی ہے، مگر ان بدترین دہشت گرد جن سے دنیا ڈر رہی ہے، وہ بدترین دہشت گرد کربلا سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ جانتے ہیں کہ یہ کربلا ایک ایسا جذبہ دیتی ہے کہ جس کے آگے ان کی دہشت گردی اور ان کا سفاکیت سب بے بس ہو جاتی ہے۔ اور وہیں پر آپ دیکھیں کہ مقابلہ بھی ہو رہا ہے، وہیں ان کو مارا بھی جا رہا ہے، وہیں ان کو پیچھے بھی دھکیلا جا رہا ہے، مائیں اپنے بچوں کو بھی بھیج رہی ہیں ان سے لڑنے کے لیے، جبکہ پوری دنیا ان سے ایک طرح سے خوفزدہ نظر آتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت 10ویں محرم الحرام کو ہوئی۔ 10ویں محرم سے 40ویں روز 20 صفر کو ہر سال دنیا کے طول و عرض سے عقیدت مند کربلا کا قصد کرتے ہیں۔ کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام اور روضہ حضرت عباس علیہ السلام زیارت کا مرکز ہوتے ہیں۔ اربعین کی تاریخ یا اربعین کی ابتدا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاران کی شہادت کے 1 سال بعد، جب یوم عاشور کے بعد صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑھاپے کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کا سفر کیا تو اتفاق سے اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت کی بیویاں بھی روضہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچیں۔ جناب ثانیہ زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کی اہمیت کو جانتی ہیں کہ اربعین کو قائم کیا جائے، تو کیونکہ آپ چہلم نہیں منا سکیں، زندان میں تھیں، لہٰذا آپ نے پہلا مطالبہ یہ رکھا تھا کہ پہلے مدینے نہیں جاؤں گی، پہلے کربلا جاؤں گی، کیونکہ میں نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں منایا۔ دیکھیں نا، اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک بہن جو اپنے بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھ کر اور چھوڑ کر آئی ہے، بے سر کا لاشا چھوڑ کر آئی ہے، اس کے لیے چہلم کی بہت اہمیت ہے۔ لہٰذا جب آپ اربعین میں وہاں پہنچے ہیں تو وہ منظر بھی بہت عجیب تھا، اور اسی لیے آج تک اس کی تکرار کی کوشش کی جاتی ہے کربلا میں، یعنی لوگ بےتاب ہو کے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیویوں نے اتنی دیر نہیں لگائی تھی کہ ناقے بیٹھیں اور وہ ناقوں سے اتریں، بلکہ بیویوں نے اپنے آپ کو ناقوں سے گرانا شروع کر دیا تھا اس گنج شہیدہ میں، جہاں قبریں تو بہرحال یعنی دفن تو کیا جا چکا تھا، بنی اسد کے لوگوں نے امام سجاد کی مدد سے ان کو دفنا تو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود قبروں پہ کوئی نشان نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کس کی کون سی قبر ہے۔ لہٰذا بنی اسد کے پھر لوگ آئے ہیں، اور پھر وہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ ان کے لیے روایت ہے کہ یہ پہلے پہنچ گئے تھے، اہل حرم کا قافلہ بعد میں پہنچا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور یہ بچپن میں ساتھ کھیلے ہیں امام حسین اسلام کے، یہ بھی چہلم کے موقع پہ، اربعین کے موقع پہ پہنچے ہیں، اسی لیے ان کو قبر حسین کا پہلا زائر بتایا جاتا ہے، اور کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی نے قبر حسین کی زیارت کی تھی، لہٰذا انہی کے نہیں کی شناخت، اور پھر چوتھے امام زین العابدین اسلام جانتے تھے اس قبر کو، تو ان 2 ہستیوں کے سبب سے تمام اہل حرم کو معلوم تھا کہ کون سی قبر کس کی ہے۔ یوں ہر سال اربعین کے موقع پر زائرین طول و عرض سے پیدل کربلا کا سفر کرنے لگے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کربلا میں روضہ امام حسین کی زیارت کرنے والوں کو ہر قدم پر نیکیاں اور ثواب ملتے ہیں۔ عقیدت مند فرط عقیدت میں جوق در جوق کربلا کا سفر کرتے ہیں۔ اربعین کی زیارت پر تاریخ کے مختلف ادوار میں پابندی رہی ہے۔ تاریخی ذرائع سے یہ بات ثابت ہے کہ ماضی میں کئی حکمران پیغام حسین سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ اربعین کی زیارت کرنے والوں کو تہہ تیغ یا قید کر دیا جاتا تھا۔ صدام حسین نے بھی اپنے دور حکومت کے دوران اربعین کے سفر پر پابندی لگا رکھی تھی، اور یہ پابندی کم و بیش 30 سال تک رہی۔ اربعین کے موقع پر زائرین عام طور پر اپنے سفر کا آغاز نجف سے کرتے ہیں۔ نجف میں امام اول اور خلیفہ چہارم حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ عراق کے طول و عرض سے بھی زائرین کربلائے معلیٰ پیدل پہنچتے ہیں۔ یہاں پہنچنے والوں میں بلا لحاظ رنگ و نسل اور مذہب کے افراد شامل ہیں، جو نجف سے کربلا تقریباً 80 کلومیٹر کا یہ سفر پا پیادہ کرتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ظلم کے مقابلے میں حق اور فلسفہ انسانیت کا نقطۂ عروج ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ یہ حسین کون ہیں جن کے لیے لوگ ہر خطرہ مول لیتے ہوئے اور اس حقیقت کے باوجود کہ ان کی شہادت کو 1400 سال گزر گئے ہیں یہاں کروڑوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں؟ لوگ خود یہ جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے مشہور حدیث ہے جو متفق علیہ کہ حسین منی وانا من الحسین۔ اچھا، سب سے زیادہ پیار اپنے آپ ان نواسوں سے جو کرتے تھے تو وہ صرف یہ نہیں تھا کہ نواسے ہیں اس لیے حسن حسین، بلکہ آپ جانتے تھے کہ اسلام کی بقا کا دار و مدار ان دونوں کی قربانیوں پر ہے، اس لیے اہمیت اور بڑھ گئی، اور بارہا جا بجا اپنے عمل کے ذریعے آپ مسلمانوں کو یہ سمجھاتے تھے، اور آج تک کے لیے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، حضرت امام حسن کے بھائی، اہل بیت اطہار میں سے ایک نمائندہ شخصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کے امین، یہ وہ تمام خصوصیات ہیں جو حضرت اسلام کی بقا اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اپنی اور رفقا کی عظیم قربانی دی، اسی لیے امام عالی مقام کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے غم کی تصویر بنے علم غازی عباس اٹھائے کربلا کا سفر کرتے ہیں۔ بصرہ سے کربلا 429 میل کا فاصلہ ہے اور زائرین یہ سفر پیدل طے کرتے ہیں۔ سلطنتوں اور حکومتوں کے مراکز کہیں بھی ہوں، اس خطہ زمین پر سارے راستے کربلا کو ہی جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام 1400 برس گزرنے کے باوجود خلائق عام کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔
आपकी शहादत के मनाजिर ख्यालों में बसाए अकीदतमंद अश्कबार होकर करबला में रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़े हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर हाज़री देते हैं। ज़ायरीन तो ज़ायरीन, करबला की शाहराहों के इर्द गिर्द बसने वाले भी अकीदत के फूल निछावर करने और ज़ायरीन इमाम की मेज़बानी में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो ज़ायरीन के लिए दीदा व दिल फर्श राह करते हैं। इस दौरान हर रास्ते में और हर मंजिल पर नज़रो न्याज का ख़ास एहतमाम होता है। लोगों की हर मुमकिन कोशिश होती है कि ज़ायरीन को आराम व सुकून मुयस्सर हो। चूँकि ज़ायरीन की नज़रें करबला पर लगी होती हैं, इसलिए वो थकान और बीमारी की भी परवाह नहीं करते। रास्तों में बसने वाले लोग खालिस रज़ाए इलाही और हुब्बे अहले बैत में इस कदर महव होते हैं कि वो खिदमत के लिए ज़ायरीन को इल्तिजा करते हैं और ये सब खिदमात बिला मुआवजा होती हैं। कहीं गर्म गर्म खाना है तो कहीं रिवायती इराकी सूप पेश किया जा रहा है, कहीं रजाकार मीलों पैदल सफर करने वाले ज़ायरीन के पांव दबाते नजर आते हैं। उनके लिए सड़क किनारे आराम गाहें बनाई जाती हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपनी थकन दूर कर लें। रजाकार इस दौरान ज़ायरीन को तिब्बी सहूलियात भी मुहैया करते हैं। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम है कि मौजूदा हालात में जहां ज़ायरीन को दहशतगर्दी का सामना है, तो मुसल्लह रज़ाकार अपनी जानों की परवाह किए बगैर ज़ायरीन के जानो माल की निगरानी करते हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अरबईन के मौके पर क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या तंदुरुस्त और क्या मरीज, सबकी मंजिल सिर्फ करबला है। सख्त सर्दी हो या चिलचिलाती धूप, ये कारवां रुकते हैं और ना ही कम होते हैं। यहाँ आने वालों का ईमान और यकीन कामिल है कि निवासे रसूल शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के सदक़े में खुदाए मुताल उनकी हाजात पूरी करता है। और फिर जब वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पहुंचकर मुनाजात करते हैं तो सुकून कल्बी हासिल होता है। अरबईन के मौके पर रोज़े इमाम हुसैन व अब्बास अलमदार पर रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर देखने को मिलते हैं। ज़ियारत का विर्द, जिसे ज़ियारत नाहिया कहा जाता है, बज़ाते खुद बहुत रूह परवर मंजर होता है। इसमें बताया जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भी वारिस हैं। इसका मतलब ये भी है, इमाम हुसैन का पैगाम तमाम लोगों के लिए है। आशूर हर आदमी कोशिश करता है कि अपने इलाके में मनाए आशूरा मुहर्रम के मरासिम। चेहलुम पे इसीलिए ताकीद भी की गई कि जो पहुंच सकता है, जिसके पास इम्कान है, वो ज़रूर कोशिश करे कि चेहलुम करबला में मनाए, क्योंकि ये सुन्नत डाली है आपकी बहन ने, इसलिए इसकी अहमियत है। अब वो जो लाखों करोड़ों लोग रवा दवा होता है, अब वो एक दूसरे से हिम्मत ले रहे होते हैं। देखिए और जगह जो इज्तिमात हैं, मैं वाज़े तौर पे नहीं कहना चाहता, इशारा करना चाहता हूँ कि वहाँ जब इज्तिमात होते हैं तो हमने देखा कि ज़ायरीन के साथ वो किसी भी जगह के हों, किसी भी मज़हब के हों, कि एक दिन दो दिन तो उनके साथ अच्छा सलूक होता है, फिर उसके साथ उनको धक्के भी पड़ रहे थे, उनको मार भी लग रही होती है, उनको जलील भी किया जा रहा होता है, उनको एक हकीर उनकी तहकीर की जा रही होती है, उनकी तहकीर की जा रही होती है, उन्हें हकीर बनाया जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि करबला में चेहलुम के मौके पे, आशूर के मौके पे जो ईसार की कैफियत है, वो ईसार की कैफियत ये होती है कि लोग एक दूसरे पर कुर्बान होना चाह रहे होते हैं। यानी ये चाहते हैं कि मुझसे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना, और वो पूरा दुनिया का मीडिया दिखा रहा होता है कि थक गया, अगर कोई उसके पैर दबाने के लिए 10 आदमी पैर दबाने के लिए, उसके मालिश करने के लिए बैठे हैं, उसको हत्ता कि टिश्यू पेपर जैसी मामूली सी चीज़, लेकिन वहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ मालूम है कोई टिश्यू पेपर लिए भी खड़ा हुआ है। यानी जिसकी जो हैसियत है वो चाहता है कि ज़ाहिर की मैं खिदमत करूँ। तो हमें ये फ़र्क दुनिया के दीगर इज्तिमात में और करबला में नज़र आता है कि करबला में हमें जो हुजूम है उसमें ईसार है, यानी मुझसे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। क्यों? ये सुन्नत है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। आपने ऐसी बुनियाद रख दी कि क़यामत तक ये अरबईन की अहमियत ख़त्म होने वाली नहीं, चेहलुम की अहमियत ख़त्म होने वाली नहीं, और ये हर साल एक नई ज़िंदगी, एक नई रूह,
ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ دیتا ہے اور دنیا کو پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم کس طرح یاد مناتے ہیں اپنے شہداء کی۔ چونکہ آج سے 1400 سال قبل امام حسین ہر قسم کی شدت پسندی اور ظلم و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہوئے اور انسانیت کی بھلائی کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، اب بھی امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے انسانیت کی بھلائی کے لیے عزم غیر متزلزل لیے ہوئے دہشت گردی کے عفریت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے نزدیک روضہ امام حسین کی طرف سفر ہر قدم پر نیکیوں اور ثواب کا باعث ہے۔ یہ سفر دل و دماغ میں حق اور سچ کی حمایت اور مشکل میں ثابت قدم رہنے کے نئے چراغ روشن کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ طاقتیں جو ظلم و ستم اور جور و جفا سے برسر اقتدار آتی ہیں، ان کی بقا کو ایسے کارواں سے خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ طاقتیں کبھی مطلق العنانیت تو کبھی دہشت گرد اسلام دشمن گروہ کے چہرے کے ساتھ پرامن کارواں کے درپے رہتی ہیں، مگر کاروان حسینی شہادتوں اور مال و اسباب کے لٹنے سے بلا خوف محو سفر رہتا ہے۔ زائرین ہر بار ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔